خدایا حوصلوں کو نئی زندگی دے، سر اٹھائے ہیں وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوا الغنى في أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. دیا اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر. قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر. قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر. بہت دیر سے یہ جلسہ چل رہا ہے، مسلسل چل رہا ہے، اور آپ کھا پی کر کے بیٹھے، جانے کا آپ کو موقع نہیں ملا. نیند آپ کو ستا رہی ہے، آپ نیند کو قربان کر کے جلسہ سن رہے ہیں. دل سے دعا دیتا ہوں آپ کے سننے کو، ہمارے سنانے کو اللہ بے حد قبول فرمائے. یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے. انشاءاللہ سب سے لیٹ میں جو کام ہوں گے، دو کام ہوں گے. حج کریں گے سب سے لیٹ میں، اور سب سے بعد میں نکاح کریں گے. سب سے سارا کام پہلے ہوگا، دو کام بعد میں ہوگا. حج اور نکاح. ہاتھ اٹھا دیجیے. خیر، آج جگہ پر ہے نہیں، پنڈال کے نیچے آپ ہیں نہیں، سیدھے سسرال میں. آپ کا بیچ بیچ میں امتحان ہوتا رہے گا. 3 سوالوں سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے، دھیان سے سنیے گا. بالکل آپ کو بائی پاس لے جا رہا ہوں. ٹائم کی کمی ہے، اس لیے بہت جلدی سے آپ کے جلسے کو میں مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. لیکن جس نوجوان نے جلسہ کرایا اسی بیچارے غریب کو موقع نہیں ملا. میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں ان سے اپنے سے پہلے ان کو موقع دیتا. خیر، میرے بعد ان کو موقع ملے گا. آپ جلسے کو مکمل کرا کر کے اٹھیں گے. جلسہ نکل چکا ہے، صرف دم پھنسی ہوئی ہے. انشاءاللہ ایک جھٹکے میں وہ بھی نکل جائے گی. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ سنیں گے، دھیان سے سنیں گے، اور مکمل جلسہ کو دعا پر کرا کر کے اٹھیں گے. 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. مالدار بننا ہے، 2 راستے ہیں. مالدار بننے کے 2 راستے ہیں. وہ 2 راستے کیا ہیں؟ پہلا اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ مال ہلاک ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے. کیسے تباہ ہوتا ہے؟ وہ تباہی کیسے آتی ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال ہے، سود کھائیں گے، سود کمائیں گے، 3 نقصان آپ کو اٹھانے پڑیں گے. ایک نقصان نہیں، ڈبل نقصان. ڈبل نقصان نہیں، ٹریپل نقصان. 3 نقصان آپ کو اٹھانے پڑیں گے سود کھانے سے. سود سے بھی زیادہ. وہ 3 نقصان کیا ہے؟ میرا تیسرا سوال ہے. آخری سوال ہے، سود سے بھی زیادہ نفع آپ کما سکتے ہیں، وہ راستہ میں آپ کو بتاؤں گا. 3 راستے ہیں جو جائز ہیں.
اگر آپ ان راستوں پر چلیں گے تو سود سے زیادہ آپ نفع کمائیں گے، دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی۔ وہ تین راستے کیا ہیں؟ یہ میرا آخری سوال ہے، سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ بیداری کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جوش کے ساتھ آپ نے ہاتھ اٹھایا، دل خوش کر دیا کہ آپ بالکل بیدار ہیں، بیداری کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ میرا پہلا سوال تھا، دو راستے سے آدمی مالدار ہوتا ہے، حج میں جائے وہاں سے آئے مالدار ہو جائے گا، کنوارا ہے نکاح کر لے مالدار ہو جائے گا۔ آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی حج کے بعد آپ کے گاؤں میں غریب نظر آیا ہے؟ نہیں آئے گا۔ آپ دیکھ لیجئے، مالدار پہ مالدار ہوتا جا رہا ہے، وہ غریب نہیں ہوتا۔ حج کے بعد آدمی غریب نہیں ہوتا، امیر ہو جاتا ہے۔ اور کنوارا تھا، پھوٹی کوڑی جیب میں نہیں تھی، لیکن شادی ہوئی، لڑکی کی قسمت سے الگ کما رہا ہے، بچے کی قسمت سے الگ کما رہا ہے، ماں باپ کی قسمت سے الگ کما رہا ہے۔ مالدار تو ہو گیا لیکن اب غریب نہیں رہا۔ دو راستے سے آدمی مالدار ہوتا ہے، حج سے اور نکاح سے۔ مال ہلاک کیسے ہوتا ہے؟ حلال کے ساتھ حرام مل جائے ہلاک ہو جائے گا۔ ایک گلاس پانی میں ایک قطرہ اگر پیشاب آ گیا وہ پورا گلاس برباد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسی طرح اگر تھوڑا بھی حرام آپ کے حلال کے ساتھ مل گیا وہ حلال بھی تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، برکت ختم۔ کماتے کماتے تھک جائیں گے، آپ کو پیسہ دیکھنے کو نہیں ملے گا، وہ حرام کا اثر ہے۔ سود سے تین نقصان آپ کو اٹھانے پڑیں گے، سود سے تین نقصان اٹھانے پڑیں گے۔ پہلا نقصان یہ ہوگا کہ آپ دوسرے کے لیے نہیں جئیں گے، اپنے لیے جئیں گے، دوسرے سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہوگا، دوسرے کے غم اور خوشی سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں۔ اور دوسرا نقصان، آپ دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تیسرا نقصان، آپ کے اندر بھلے برے کی تمیز ختم ہو جائے گی، آپ بالکل اندھے ہو جائیں گے، دولت کے نشے میں، دولت کی محبت میں اندھے ہو جائیں گے۔ تین نقصان آپ کو اٹھانے پڑیں گے۔ سود سے زیادہ نفع آپ کما سکتے، تین راستہ بتا رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ اللہ آپ کی روزی میں برکت دے، روزگار میں اضافہ فرمائے۔ تین راستے سے آپ سود میں جو نفع ہوتا اس سے زیادہ آپ ترقی کریں گے۔ کسی کو قرض دیجئے، پہلا راستہ، کسی کو قرض دیجئے، اس سے کہیے کہ مجھ کو سود نہیں چاہیے، تم اس پیسے کو تجارت میں لگاؤ، نفع ہو تو میرا حصہ بھی ڈالو، نقصان ہو تو میرا حصہ بھی کاٹو۔ اس طرح سے اگر آپ پیسہ دیں گے، آپ کا پیسہ بھی امانت رہے گا اور نفع بھی آپ کو ملتا رہے گا، دنیا بھی بن گئی، دین بھی آپ کا بن گیا۔ دوسرا راستہ بتا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ سود سے زیادہ نفع آپ تجارت میں کمائیں گے۔ کیسے؟ پوچھنے والا جو آپ سے پیسہ لے رہا ہے اس سے پوچھئے کہ تم کو کیا چاہیے، وہ بولے گا ہم کو تھریسر کی مشین چاہیے، ہم کو چکی آٹا کی مشین چاہیے۔ آپ وہی مشین اس کو خرید کر کے دے دیجئے اور اپنا کرایہ رکھ دیجئے، مشین پر اپنا کرایہ رکھ دیجئے، کرایہ اٹھاتے رہیے، مشین کے مالک بنتے رہیے، دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی آپ کی بن گئی۔ تیسرا راستہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جو آدمی آپ سے پیسہ مانگنے کے لیے آ رہا ہے، سودی پیسہ مانگنے کے لیے آ رہا ہے، آپ اس آدمی سے پوچھئے کہ تم کو کیا چاہیے، وہ بولے گا ہم کو فلاں سامان چاہیے، ہم کو فلاں سامان چاہیے، ہم کو فلاں چیز چاہیے۔ آپ وہی چیز عربیہ بازار میں خرید لیجئے اور اس سامان کو اسی آدمی کے ہاتھ میں نفع پر فروخت کر دیجئے، آم کا آم بھی مل گیا، گٹھلی کا دام بھی مل گیا، اس غریب کا بھی کام ہو گیا، آپ کا بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ تین راستے سے اللہ آپ کو ترقی دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، بینک میں پیسہ جمع کریں گے 10 روپیہ اور 100 روپیہ کمائیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر یہاں آ کر کے پھنسے ہے پر جھوٹ غیبت سے بازار تیرا، مسلمان کہاں ہے وہ کردار تیرا، ہے پر جھوٹ غیبت سے بازار تیرا، مسلمان کہاں ہے وہ کردار تیرا، ہر ایک کام تیرا بڑے سے جدا ہے، وہ پابند قرآن تو زر پہ فدا ہے، ہر ایک کام تیرا بڑے سے جدا ہے، وہ پابند قرآن تو زر پہ فدا ہے، وہ پابند قرآن تو زر پہ فدا
اکبر خبردار ہو جا، ابھی وقت فرصت ہے بیدار ہو جا۔ پہلا پیغام 3 منٹ میں تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ہم تباہی کے دہانے پر کیسے آ گئے؟ اللہ نے ہمیں غریب نہیں بنایا تھا، ہم اپنے چال سے غریب بن گئے۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، آئینہ دکھا رہا ہوں، دیکھنے کے لیے آپ لوگ مکمل تیار ہے؟ بڑی بیداری کے ماحول میں آپ سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا۔ بیٹا کی شادی ہونے والی ہے، بیٹا کی شادی ہونے والی ہے، کارڈ چھپنے والا ہے، تو یہ غریب بیٹے کا باپ کیا کہتا ہے؟ میں اس سے کم ہوں، میں کیا اس سے کم ہوں؟ دھوم دھام سے بیٹے کی شادی کروں گا، جبکہ پھوٹی کوڑی جیب میں نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میں کسی سے کم نہیں ہوں، میں اس سے کم ہوں، اس سے کم ہوں۔ دیکھیے، غریب ہو کر کے تکبر کر رہا ہے۔ جب غریب ہو کر کے آدمی تکبر کرتا ہے تو اللہ کی لعنت آسمان سے زمین کے اوپر برستی ہے۔ بیٹے نے باپ سے پوچھا کہ ابا، آپ نے جو اپنی شادی کیا تھا کتنا پیسہ خرچ ہوا تھا؟ بیٹا حساب معلوم نہیں ہے، قرض لینا پڑا تھا، ابھی تک دے رہا ہوں، ادا نہیں ہوا ہے۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ دعوت دی ہے، بالکل وائٹ کلر کی اسکارپیو آ رہی ہے، اس میں 100 مہمان تو گنتی کے ہیں، 200 اس میں 100 کا اضافہ ہے، وہ بغیر نام کے آ رہے ہیں۔ اور جب پوچھا جاتا ہے کہ بھائی ان کو کیوں لے کر کے آئے، تو یہ بچے، یہ کیا بچے بن باپ کے؟ ان کا جب نام نہیں ہے تو ان کو آپ لے کر کے کیوں آ رہے ہیں؟ دھیان سے سنیے گا، آگے جا رہا ہوں۔ نمبری کے لیے 100 اسکارپیو لے کر کے آئے، ارے اپنے دروازے پر بلائیے نا بھائی، 100 اسکارپیو کیا 500 اسکارپیو بلوائیے، اپنے دروازے پر کھلوائیے۔ نانا جی کی حلوائی کی دکان، نانا جی کا فاتحہ۔ بیٹی والے کے ہاں آپ کا مہمان، وہ بھی تعداد سے زیادہ، یہ کون سی نمبری ہے؟ خیر، آگے دعوت ہوئی ہے، سب لوگ کھا کر کے جانے لگے تو ایک ایک اشرفی دیا ہے نواب صاحب نے کہ آپ باراتی ہیں، بارات والے ہیں، یہ ایک ایک اشرفی لیجئے، جائیے۔ کان لگا کر کے دروازے سے دیکھا کہ کون تعریف کرتا ہے، کون کیسی تعریف کرتا ہے۔ ایک کہتا ہے واہ صاحب، زندگی میں پہلی دعوت کھانے کو ملی ہے کہ کھانا الگ ملا، پیسہ الگ ملا۔ ایک کہتا ہے کہ سسرے نے ایک ہی دیا، اگر 2 دیتا تو کیا فرق پڑ جاتا۔ ساری نمبری اس کی برباد ہو گئی، اکارت چلی گئی۔ دوسری مثال لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا بہت تیزی کے ساتھ۔ 500 آدمی کو اپنے دروازے پر بلا کر کے کھلا رہا ہے۔ ایک عالم دین آئے، کہ کتنے لوگوں کو دعوت دیا؟ کہ حضور 500 لوگوں کو بلایا ہے اور اپنے دروازے پر ولیمہ کھلا رہا ہوں۔ کہ اس میں تم کو کیا ملا؟ ہمت سے زیادہ جو کام کیے ہو، تمہیں کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا۔ نمبری ملی، ناموری ملی، شہرت ملی، نمبری ملی، اور بازار میں اس کی پھوٹی کوڑی بھی قیمت نہیں ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ چندہ ہو رہا تھا، سب سے 10-10 روپے مانگا جا رہا تھا۔ ایک آدمی سے 200 روپے مانگا گیا۔ وہ آدمی پلٹ کر کے پوچھتا، یار سب سے 10-10 روپے لے رہے تھے، ہم سے 200 روپے کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا کہ تم پیسے کو پانی کی طرح بہاتے ہو، اب پیسہ کل تمہارے پاس نہیں رہے گا، اس لیے جو کچھ ملنا ہے آج ہی مل جائے گا، اس لیے میں نے تم سے 200 روپے کا سوال کیا۔ کل تم بھی میری طرح فقیر ہونے والے ہو، بھیک کا کٹورا ہاتھ میں آنے والا ہے، اور جس سے 10 روپے مل رہا ہے کل بھی ملے گا، پرسوں بھی ملے گا، زندگی بھر ملے گا، تم سے ملنے والا نہیں ہے، تم میری طرح کنگال ہونے والے ہو۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، صرف میری بات کو کان کھول کر کے آپ سن لیجیے، حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجیے، آپ سے بڑا مالدار کوئی ہو نہیں سکتا۔ دھیان سے سنیے گا، آخری مثال میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ دقیانوس بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس کو ایک ہی بیٹی تھی، اس بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے۔ ایک لڑکا نے جو پیغام دیا وہ غریب تھا، دوسرا لڑکا نے جو پیغام دیا وہ امیر تھا، تو اس نے اپنی بیٹی کی شادی غریب سے کر دیا، امیر سے نہیں کیا۔ تو حیرت ہوئی سکندر بادشاہ، وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی غریب سے کر دیا، امیر سے کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب سنیے کہ وہ جو امیر تھا وہ نادان تھا، اس کو عقل نہیں تھی، اور یہ جو غریب تھا یہ عقل مند تھا، علم والا تھا۔
وہ نادانی کی وجہ سے اپنی دولت برباد کر دے گا، یہ اپنی عقل کی وجہ سے آج غریب ہے کل امیر ہو جائے گا، اس لیے میں نے بیٹی امیر کو نہیں دیا، غریب کو دے دیا۔ انشاءاللہ اپنی بیٹے کی شادی سیدھے شیخ برادری میں جا کر کے کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے۔ یہ دیکھیے کتنے ہوشیار نظر آ رہے ہیں۔ بیٹی کی شادی کلیا ہے، کلیا میں کریں گے، لیکن بیٹا کی شادی کہاں جا کر کے کریں گے؟ شیخ میں۔ کیوں؟ مال الگ ملے گا، گاڑی الگ ملے گی، اوپر سے الگ ملے گا، نیچے سے الگ ملے گا۔ دھیان سے سنیے گا، آخری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ باپ اتنا سیانہ ہوتا ہے کچھ نہیں بولتا، بیٹا خاموش رہتا ہے، باپ بولتا ہے۔ دیکھیے باپ کس طرح بولتا ہے۔ دیکھیے ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ہم تو نمازی آدمی، حاجی آدمی، ہم کو کبھی اللہ نے کیا کس بات کی رکھی ہے؟ اگر آپ دینا چاہتے ہیں 4 چکا دے دیجیے، اس پر آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی، کیا فرق پڑ جائے گا؟ ہم کو سامان وامان نہیں چاہیے، اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے۔ دینا ہے تو ڈبل ڈبل دیجیے، سلی گوری سے منگا کر کے دیجیے، اس پر آرام آپ ہی کی بیٹی کرے گی۔ ہم کو بھینس ویسے نہیں چاہیے، دینا ہی چاہ رہے ہیں تو بچے والی دے دیجیے، کیا فرق پڑے گا؟ اس کا دودھ آپ ہی کی بیٹی پیے گی۔ کتنا بڑا سیانہ ہے، کام بھی نکالنا چاہ رہا ہے، بدنام بھی نہیں ہونا چاہ رہا ہے۔ ایک بومیار تھا، دنیا کو ٹھگ کر کے جا رہا تھا، اپنے بیٹا سے کہا میں فرشتے کو ٹھگنا چاہتا ہوں۔ بیٹے نے کہا ابا حضور فرشتے کو ٹھگ لو گے؟ 1 منٹ میں ٹھگ لیں گے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا جب میں مر جاؤں تو مجھ کو پرانی قبر میں دفن کرنا، نئی قبر میں دفن مت کرنا۔ کہا ابا حضور نیا مردہ نئی قبر میں جاتا ہے، آپ پرانی قبر میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا جب پرانی قبر میں دفن ہوں گے فرشتہ پوچھنے کے لیے آئے گا تو کہیں گے ابھی تو پوچھ کر کے گئے تھے، کیا بار بار دماغ خراب کرنے کے لیے آئے؟ انصاف سے بتائیے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، یہ گاڑی ملی ہے، یہ پیسہ ملا ہے، سامان ملا ہے، بھینس ملی ہے، کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، بیٹے کی شادی میں ایک طرف ہو جائیے۔ بیٹا تم جانو، تمہارا کام جانے، تمہاری دنیا بنانے کے چکر میں ہم اپنی آخرت برباد نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ باتیں ہوئی تھی 200 براتی، مگن میں بس کے کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420، کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420۔ بات ہوئی تھی 200 براتی، مگن میں بس کے